نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب الیہ من والدہ ووالدہ والناس اجمعین صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحابہ سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلی علیہ۔ دماغوں سے آؤ دلوں کی طرف، دماغوں سے آؤ دلوں کی طرف، بڑھاؤ قدم منزلوں کی طرف۔ فقیروں کی صحبت بڑی چیز ہے، کبھی آؤ ان محفلوں کی طرف۔ آ گیا جس کا نہیں ہے کوئی ثانی وہ رسول، روح فطرت پر ہے جس کی حکمرانی وہ رسول۔ زندگی بھر جو رہا بن کر سپاہی وہ رسول، جس کا ہر تیور ہے حکم آسمانی وہ رسول۔ جس نے قلب تیرگی سے نور پیدا کر دیا، جس کی جان بخشی نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ فقر کو حاصل تھی جس کے کج کلاہی وہ رسول، غلہ بانوں کو عطا کی جس نے شاہی وہ رسول۔ واہ کیا کہنا تیرا اے آخری پیغمبر، حشر تک تالے رہے گی تیرے جلووں کی سحر، اور کروٹیں دنیا کی تیرے کسر ڈا سکتی نہیں، آندیاں آقا آندیاں تیرے چراغوں کو بجھا سکتی نہیں۔ حمد و صلات کے بعد میرے انتہائی قابل صد احترام، قابل قدر معزز و محترم حاضرین کرام و سامعین نظام، خواتین و حاضرین، بالخصوص دختران اسلام اور محترم المقام جناب چودھری جاوید صاحب اور محترم المقام جناب محمد ندیم صادق سندھو صاحب، محترم المقام الحاج محمد ماجد فاروقی صاحب، محمد زوار صاحب، زہیب صاحب، اور عزیزہ من ہمشیرہ محترمہ طاہرہ ندیم صادق سندھو صاحبہ، اور میری شریک حیات محترمہ فوزیہ عظیم فاروقی صاحبہ، اور دیگر جو ہماری دختران اسلام، خواتین اسلام، ہمارے گھروں کی عزتیں آج یہاں تشریف فرما ہیں۔ یہ امریکہ کے اندر نیو یارک میں بروکلن میں آج کا یہ عظیم الشان اجتماع اور محفل پاک، جو اللہ کے نبی کی محبت میں، جو اللہ والوں کی محبت میں، جو اللہ تعالیٰ کے دین کے ساتھ اپنی محبت، پیار اور نسبت کا اظہار کرنے کے لیے، اور قرآن مقدس کے فیوز و برکات کو عام کرنے کے لیے، اور سب سے بڑھ کے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں پر اس کا اظہار تشکر کرنے کے لیے انعقاد پذیر ہے۔ میں اپنی سعادت سمجھتا ہوں کہ پاکستان سے آپ کی خدمت میں حاضری کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ والحمد للہ علی ذالک، یہ اللہ تعالیٰ کے فضل کے اوپر موقوف ہے۔ انسان اپنی کوشش اور محنت سے اتنی بڑی سعادتیں حاصل نہیں کر سکتا۔ سرکار نے فرمایا کہ نیکی اور ہدایت
کی تعلیم کے لیے جو ایک قدم بھی چلتا ہے اللہ ہر قدم پہ اسے 10 نیکیاں دیتا ہے اور اس کے 10 گناہ معاف کرتا ہے اور اس کے 10 درجے بلند کرتا ہے۔ تو یہ سینکڑوں ہزاروں میلوں کا سفر جو ہے اس امر خیر کے لیے کہ ہم اپنے وابستگان کی خدمت میں جائیں، اپنے بہن بھائیوں کی خدمت میں جائیں اور وہاں جا کر جو اللہ نے قرآن کا نور، جو ایمان کا نور، جو اسلام کا نور ہمارے دلوں میں جاری اور ساری کیا ہے، ہم ایک دوسرے سے مستفید ہو سکیں۔ میں کہاں سے لاؤں اتنا حوصلہ، اتنا شعور؟ اس سعادت کی مجھے توفیق دے رب غفور۔ تو اس پہ جتنا ہم اظہار تشکر کریں اتنا ہی زیادہ تھوڑا ہے کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے، ہمیں ایمان کی دولت عطا کی ہے، ہمارے سینوں کو اپنی محبت، اپنے نبی کی محبت اور قرآن کے نور کے لیے اللہ نے قبول اور پسند کیا ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ نے قرآن پاک میں اعلان کیا ہے، سن لو، طرز زندگی اور دین اللہ کی نظر میں صرف اسلام ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اگر کوئی اس اسلام کے علاوہ اور دین میرے پاس لے کے آئے گا تو ہم اس کو قبول نہیں کریں گے۔ 1,24,000 کم و بیش انبیاء و مرسلین کا دین اسلام ہے۔ جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے پوچھا، اللہ کریم نے فرمایا کہ اے میری ابراہیم اسلم، قال اسلمت لرب العالمین، اے ابراہیم تو تسلیم ہو جا، اپنی گردن جھکا دے۔ تو عرض کی کہ مولا اسلمت لرب العالمین، میں نے اپنی گردن اس رب کائنات کے لیے جھکا دی ہے جس نے کائنات بنائی اور جس کے ہاتھ میں میری زندگی اور موت ہے۔ ہوا سماکم المسلمین، اور فرمایا کہ علیہ السلام کہ اللہ کریم نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، تمہیں اسلام کی دولت عطا کی ہے۔ تو اس بات پہ اگر اللہ کا ہم شکر ادا کرنے لگ جائیں تو اللہ کی اس نعمت کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتے کہ اس نے نہ صرف ہمیں ایمان کی دولت دی بلکہ اپنے آخری محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا۔ اگر ہم آدم علیہ السلام کے امتی ہوتے، اگر ہم ابراہیم علیہ السلام کے امتی ہوتے، اگر ہم موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے امتی ہوتے، ابراہیم علیہ السلام کے، عیسیٰ علیہ السلام کے، تو یقیناً وہ سارے بھی مسلمان تھے اور اللہ کی نظر میں سارے محبوبین ہیں۔ لیکن جو ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا اللہ نے شرف عطا کیا، یہ اللہ کا سب سے بڑا انعام ہے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے جب حضور علیہ السلام کے امتیوں کی شان سنی کہ سرکار نے فرمایا کہ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میرے امت کے علماء وہ نبی تو نہیں ہوں گے لیکن بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہوں گے، اور فرمایا کہ میرے آخری نبی کے امتی انہیں میں ایسے دن اور راتیں بھی عطا کروں گا کہ وہ 2 نفل پڑھیں گے تو اے غیر محمدی اور مشرف جتنے باقی نبیوں کے امتی ہیں وہ 600 سال عبادت بھی کریں گے تو پھر بھی ان کے 2 نفلوں کا مقابلہ نہیں کر سکے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے تورات کی تختیاں ایک سائڈ پہ پھینک دیں، کہا ہے اللہ اگر اپنے آخری نبی اور ان کے امتیوں کو اتنا تو نے درجہ عطا کیا ہے تو کاش تو مجھے بنی اسرائیل کا نبی نہ بناتا، اپنے آخری نبی کا امتی بنا لے۔ تو دختر علیہ السلام، خواتین و حضرات، اس بات پہ اللہ کا شکر ادا کرنا، اللہ اکبر، یہ ہم سب پہ لازم ہے
کہ جس نبی کا امتی بننے کے لیے حضور نے فرمایا سن لو قیامت کے دن جنت میں جنتیوں کی 120 صفیں بنے گی، 120 جو ہے وہ روز ہوں گی، اور ان 120 میں سے 1,24,000 کم و بیش انبیاء اور ان کی امتوں کے لیے جو ہے وہ 40 صفیں ہوں گی، اور میری اکیلی امت کے لیے 80 صفیں ہوں گی۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس قدر میری امت کو میرے وسیلے سے، میرے سبب سے، قرآن کے نور سے، ایمان اور ہدایت کے نور سے اس قدر مزین کریں گے کہ ان کی 80 صفیں بنیں گی، باقی سب کی 40 ہوں گی۔ تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سن لو اللہ نے میری وجہ پر میری امت پہ یہ کرم کیا کہ ان کے لیے ساری زمین کو مسجد بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ باقیوں کو حکم تھا عبادت کرنی ہے، معبد میں آ جاؤ، کلیسا میں آ جاؤ، گرجے میں آ جاؤ، عبادت گاہ میں آ جاؤ۔ جب اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی باری آئی، فرمایا کہ ساری زمین تمہارے لیے مسجد ہے، تم مسجد میں نماز پڑھو، تم مدرسے میں نماز پڑھو، تم گھر پہ نماز پڑھو، تم گھوڑے کی پیٹھ پہ بیٹھ کے نماز پڑھو، تم چارپائی پہ نماز پڑھو، تم ہوائی جہاز میں نماز پڑھو، جس جگہ بھی میرے آگے جھولی پھیلاؤ گے میں تمہاری عبادت قبول کر لوں گا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اپنے امتیوں کو بتا دو اے میرے محبوب، آپ سے پوچھتے ہیں کہ ہم اللہ کو کہاں جا کے پکاریں، کیسے پکاریں؟ اے میرے محبوب اپنے امتیوں کو کہہ دو تم جہاں بھی پکارو گے تمہارے اس نبی کے صدقے میں تمہارے قریب ہوں۔ انی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی، انہیں کہو تم جس جگہ بھی مجھ سے جولی پھیلا کے عرض کرو گے تمہاری دعا سنوں گا بھی، قبول بھی کروں گا، بس تم مجھ سے مانگتے رہو، میں تمہیں اپنے اس محبوب کے صدقے عطا کرتا رہوں۔ پھر سرکار نے فرمایا سن لو اللہ نے میری وجہ سے میری امت پہ یہ کرم کر دیا کہ میری امت نیکی کا ارادہ کرے، نیکی کی نہیں ارادہ کیا ہے کہ میں حج کروں گی، ارادہ کیا ہے اللہ نے مجھے توفیق دی تو میں عمرے بھی کروں گی، اللہ نے مجھے نیک اولاد دی انہیں حاجی بناؤں گی، انہیں عالم بناؤں گی، انہیں حافظ بناؤں گی، انہیں ڈاکٹر بناؤں گی، نیت اس کے دل میں ہے کہ اللہ نے توفیق دی میں دین کے مرکز قائم کروں گی، مدارس بناؤں گی، مساجد بناؤں گی، ابھی کیا کچھ نہیں، نیت کی ہے کہ ضرورت پڑی تو جہاد بھی کروں گی، ضرورت پڑی تو اپنی جان بھی اللہ کے راستے میں قربان کر دوں گا۔ اس نے کیا کچھ نہیں، صرف نیت کی ہے۔ سرکار نے فرمایا میری امت کا ادنا سا شخص بھی وہ نیکی کی نیت کرے، ایک نہیں لاکھوں کروڑوں کرے، وہ ساری نیکیوں کا ثواب اسی وقت اس کے نام اعمال میں لکھ دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حج کیا نہیں حاجی لکھ دیا گیا، بچے حافظ بنے نہیں حافظ لکھ دیے گئے، عمرے کیے نہیں عمرے لکھ دیے گئے۔ اس نے مخلوق خدا کی خدمت کا بھی عزم کیا ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ نیت المومن افضل من عملہ، میرے امتی کی نیت جو ہے اس کے عمل سے بھی بہتر ہے۔ تو نیت کرنے پر بھی اللہ نے میری امت کے اوپر یہ کرم کیا۔ پھر فرمایا کہ جب وہ نیکی کرے گا، سر انجام دے گا، تو پھر اس کو ایک نیکی کا ثواب نہیں ملے گا، من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالہا، اسے میں 10 گنا اجر عطا کروں گا۔ اور اگر اخلاص کے جذبے سے لبریز ہو کے وہ نیکی کرے گا تو سن لو میں 70 سے 700 گنا بڑھا دوں گا، اور چاہوں گا تو بغیر حساب کے عطا کر دوں۔ تو یہ ہماری خوش بختی کہ اللہ تعالیٰ نے اس نبی کا امتی بنایا کہ یہ نیکی کی نیت کرے، ارادہ کرے۔ حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ سے کسی نے پوچھا
سرکار جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ کو کیسے پتہ چل جاتا ہے میری نماز قبول ہو گئی ہے؟ جب آپ کوئی نیک عمل کرتے ہیں تو آپ کو کس طرح اس کی انڈیکیشن ہوتی ہے عمل قبول ہو گیا ہے؟ آپ نے فرمایا بیوقوفا، میں نماز پڑھنے کے بعد قبولیت کا انتظار نہیں کرتا، جس وقت میں نیت کر کے وضو کر کے مسجد کی طرف چلتا ہوں تو میری نماز قبول ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ اللہ نے حضور کی وجہ سے پھر فرمایا کہ میرا امتی گناہ کا ارادہ کرے، میں جیب کاٹ لوں گا، میں فلاں غلط کام کروں گا یا زیادتی کروں گا، گناہ کا ارادہ کرے، اس کی کوئی گناہ نہیں لکھا جائے گا۔ حالانکہ صاحب کا امتوں کے لیے حکم تھا للہ ما فی السماوات والارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اللہ کے لیے زمین و آسمان کی ہر شے اسی کیا جو تمہارے دلوں میں ہے، تم ظاہر کرو یا ظاہر نہ کرو، یحاسبکم بہ اللہ، اللہ تمہیں ٹکی ٹکی پہ چڑھائے گا، حساب لے گا تم سے۔ تمہارے دلوں میں جو وسوسے آتے ہیں میں اس پہ بھی گرفت کروں گا، پھر جس کو چاہوں گا بخش دوں گا، جس کو چاہوں گا سزا دوں گا۔ تو صحابہ نے عرض کی ہم تو مارے گئے، اے اللہ کے نبی ہمارے دل میں تو کئی وسوسے آتے ہیں، کئی برے خیالات آتے ہیں، تو پھر ہم تو اگر ان کا جواب دینا پڑ گیا تو ہمارا کیا بنے گا؟ سرکار نے فرمایا کہ یہ حکم سارے نبیوں کی امتوں کو اللہ نے دیا، تو انہوں نے کہا قالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر، اے اللہ ہم نے تیرا حکم سن لیا، ہم نے اطاعت کر لی، ہم تیری بخشش کے طلبگار ہیں، سونے مولا تیری ہی بارگاہ میں لوٹ کے آنا ہے۔ تو حضور نے فرمایا انہوں نے یہ پڑھا تم بھی یہی کہو، لیکن اللہ نے میرے اور میری امت پہ یہ خاص کرم کیا ہے کہ ان کے گناہوں پہ گرفت نہیں ہوگی، نیکی کی نیت کریں گے تو اجر مل جائے گا۔ تو ہم کس بات پہ اللہ کا کتنا شکر ادا کریں، ہمیں اللہ نے اس نبی کا امتی بنایا۔ حضور علیہ السلام کو اللہ نے جو قرآن عطا کیا، فرمایا سنو، باقیوں کو حکم تھا کہ تمہیں تورات دی ہے اس کی حفاظت کرو، انجیل دیا اس کی حفاظت کرو، زبور دیا اس کی حفاظت کرو، صحیفے دیے ان کی حفاظت کرو۔ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اے یحییٰ اپنی کتاب کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھو، اس کی حفاظت کرو۔ لیکن جب حضور کو اللہ نے قرآن عطا کیا تو فرمایا محبوب تمہیں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے خود اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم اس کی حفاظت بھی خود کریں گے، آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں۔ آپ کو اس کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے اس ذکر کو، اس قرآن کو نازل کیا اور آپ قیامت تک اس کی حفاظت بھی کریں گے۔ بدلے گا زمانہ لیکن قرآن نہ بدلا جائے گا، ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا۔ ہر روز بدلتے ہیں دیکھ کفار کی پوجا کے مرکز، مومن کا قبلہ کعبہ ایمان نہ بدلا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضور کی وجہ سے ہماری کتاب کی بھی حفاظت کی۔ اچھا پھر فرمایا سن لو، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اے ایمان والو اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں کو جما دے گا۔ تمہیں جو گرانا چاہے گا تو گرا نہیں سکے گا، کوئی ڈھانا چاہے گا ڈھا نہیں سکے گا، اس لیے کہ تم اللہ کی مدد کر رہے ہو۔ پوچھا گیا کہ اللہ کی مدد کیا؟ اللہ تو خود ہم ہر ایک کی مدد کرتا ہے۔
اللہ تو خود علی کل شیء قدیر ہے، فعال لما یرید، وہ جو چاہتا ہے کر سکتا ہے، وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، جب وہ کسی شے کا ارادہ کرتا ہے وہ کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ تو ہم اللہ کی مدد کیسے کر سکتے ہیں؟ اللہ نے کہا ایمان والو اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، سورہ محمد، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے ینصرکم، اللہ تمہاری مدد کرے گا، ویثبت اقدامکم۔ تو حضور نے فرمایا کہ اللہ کی مدد یہ ہے کہ اللہ نے قرآن نازل کیا ہے، تو جو اس قرآن کی حفاظت کرے گا اللہ اس کی جان، مال، آل، اولاد، اس کی ہر شے کی خود حفاظت کرے گا۔ جو اللہ کے دین سے محبت کرے گا اللہ کہتا ہے میں اس سے محبت کروں گا، جو اس دین سے پیار کرے گا میں اس سے پیار کروں گا۔ فاذکرونی اذکرکم، جو میرا ذکر کرتا رہے گا میں اس کا ذکر کرتا رہوں گا۔ وہ نیکی کرے گا اپنی بساط کے مطابق، میں اس کا ذکر کروں گا اپنی ہمت کے مطابق۔ وہ میرا نام کی مالا جپے گا جتنی اس کی زندگی ہے، اور میں اس کے درجے بلند کروں گا جتنی میری زندگی ہے۔ وہ اپنی ہمت کے مطابق نیکی کرے گا، میں اپنی قدرت کے مطابق اجر عطا کروں گا۔ تو اللہ کی مدد، فرمایا کہ جس نے قرآن کی حفاظت اللہ نے کی، لیکن کس کے ذریعے؟ حفاظ قرآن کے ذریعے۔ سرکار نے فرمایا جس نے قرآن حفظ کیا اور قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کیا، اس نے اس قرآن سے پیار کیا، تو وہ جس قبر میں جائے گا اللہ اس کا کفن بھی میلا نہیں ہونے دے گا، سبحان اللہ، اللہ اس کے جسم کی بھی حفاظت کرے گا۔ وہ قرآن کی حفاظت کرتا رہا، اللہ تعالیٰ اس کے قبر کی بھی حفاظت کرتا ہے، اللہ اس کے جسم کی حفاظت کرتا ہے۔ اس کو اللہ یہ اعزاز دیتا ہے، فرمایا کہ دیکھ اے حافظ قرآن، دنیا میں قرآن پڑھتا تھا تو لوگ سنتے تھے، آج تو قرآن پڑھ تیرا رب سنتا ہے۔ دنیا میں قرآن پڑھتا تھا لوگ محبت کرتے تھے، آج تو قرآن پڑھتا جا، جنت کے زینے طے کرتا جا۔ الحمد سے لے کر والناس تک جتنا قرآن پڑھے گا، جہاں تک تیری نظر جائے گی ساری تمہیں جنت الاٹ کر دوں گا۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ نے حضور کی وجہ سے قرآن کی حفاظت کی۔ اب قرآن عربی میں نازل ہوا، سرکار نے فرمایا کہ عربی کے ساتھ محبت کرو، عربی زبان کے ساتھ پیار کرو، اس لیے کہ یہ قرآن کی زبان ہے، اس لیے کہ تمہارے نبی کی زبان ہے، اور اس لیے کہ یہ جنتیوں کی بھی زبان ہے۔ جنتی جو ہے وہ عربی زبان اللہ کے توفیق سے سارے بولیں گے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ نے سرکار کی وجہ سے پھر باقی نبی کوئی ایک گاؤں کے لیے، کوئی دو گاؤں کے لیے، کوئی ایک شہر کے لیے، کوئی دو شہروں کے لیے، سرکار کو فرمایا کہ محبوب ہم نے تمہیں ساری کائنات کے لیے رسول بنا کے بھیجا، وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، مجھے تم سب کے لیے اور قیامت تک آنے والی جتنی انسانیت ہے اس کے لیے۔ باقی نبی آتے تو جب کوئی نیا نبی آتا تو شریعت منسوخ ہو جاتی، اب نئے نبی کی شریعت شروع ہو جاتی۔ حضور کو جب بھیجا تو فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، ہم نے اپنا نبی ایسا بھیجا کہ اس کو ختم نبوت کا تاج عطا کر کے بھیجا۔ باقی نبی آئے کوئی ایک امت کے لیے، کوئی دو نبی دو امتوں کے لیے، سرکار کو بھیجا، فرمایا کہ آپ باقی نبی اپنی امت کے لیے رحمتیں بنے، اے محبوب تمہیں یہ اعزاز عطا کروں گا، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، ہم نے سارے جہانوں کے لیے آپ کو رحمت بنا کے بھیجا۔ آپ صرف ایک نہیں، رحمت للعالمین ہے، سارے جہان کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو
اللہ نے رحمت بنا کے بھیجا۔ پھر حضور نے ایک دن فرمایا صحابہ سے کہ اللہ نے مجھے ایسی آیت عطا کی ہے جو کسی نبی کو عطا نہیں ہوئی۔ حضور وہ کون سی آیت ہے؟ فرمایا اللہ نے فرمایا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اور کسی نبی کو یہ اللہ نے آیت نہیں دی کہ بے شک اے میرے محبوب، بے شک اللہ اور اس کے سارے فرشتے آپ پہ درود بھیجتے ہیں۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ محتاج نہیں، اللہ کو حاجت نہیں، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے نبی پہ درود بھیجتا ہے، محبت کا اظہار، رحمت نازل کرتا ہے۔ اور صرف اکیلا نہیں، سارے فرشتوں کو بھی حکم ہے کہ تم بھی میرے نبی پہ درود وہ بھی بھیجو۔ اور پھر ہر اہل ایمان کو حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا، جو ایمان والا ہے، صلو علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی درود بھی بھیجا کرو اور سلام بھی بھیجا کرو۔ تو خواتین و حضرات، یہ وہ امور ہیں جو اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کے سبب، کیونکہ جتنا بڑا کوئی افسر ہوتا ہے اس کا خادم بھی اتنا ہی بڑا ہوتا ہے۔ جو بادشاہ کا پی این ہے وہ سارے ملک کے پی این کا بھی سردار بن جاتا ہے۔ جو بادشاہ کا مشیر ہے وہ سارے ملک کے سارے مشیروں کا بھی وہ مشیر اعظم بن جاتا ہے۔ تو جو آخری نبی کا امتی ہے، گویا کہ سارے نبیوں کی امتیوں میں سے اس امتی کا درجہ بلند ہوگا۔ جو آخری نبی کا جو صحابی ہے وہ سارے نبیوں کے صحابہ سے افضل ہو گیا۔ جو آخری نبی کے گھر والے ہیں، اہل بیت ہیں، ازواج مطہرات ہیں، وہ سارے نبیوں کی ازواج مطہرات اور گھر والوں سے افضل گھرانہ بن گیا۔ اسی لیے قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ ان اللہ انما یرید اللہ لیذہب علیکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، بے شک اللہ نے ارادہ کر لیا ہے میرے نبی کے گھر والوں، تمہیں ہر پلیدی سے پاک کر دے گا۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ اے میرے نبی نے کہہ دو قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، انہیں کہہ دو کہ میں تم سے اپنی محنتوں کا کوئی صلہ نہیں مانگتا، اگر مجھے کچھ دینا چاہتے ہو تو میرے گھر والوں سے محبت اور پیار کیا کرنا۔ جب آقا کے صحابہ کا ذکر آیا، فرمایا کہ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، بے شک یہ جو آپ سے میرے نبی بیعت کر رہے ہیں، یہ آپ سے بیعت نہیں کر رہے، یہ تو اللہ سے بیعت کر رہے ہیں۔ ان کے ہاتھوں پہ آپ کا ہاتھ نہیں بلکہ اللہ کا ہاتھ ہے۔ اور پھر آگے فرمایا کہ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، یہ جنہوں نے بیعت کی ہے ساری کائنات کو سنا دو آج اللہ ان سے راضی ہو گیا اور یہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ تو دختران اسلام، خواتین و حضرات، اب ہم اللہ کا شکر کیسے ادا کریں؟ سال کے بعد محفل کر لیں، ہر مہینے 11ویں شریف منا لیں، شکر ادا ہو گیا؟ نہیں، سرکار نے فرمایا سنو، اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کا شکر یہ ہے کہ جس وقت صبح ہوتی ہے تو جو اللہ نے نعمتیں دی ہیں، تمہیں 2 آنکھیں دیں، تمہیں کان دیے، تمہیں دل دیا، تمہیں پورا وجود دیا، تمہیں آکسیجن دی، بے شمار نعمتیں دی۔ ایک شخص کسی بزرگ کو کہہ رہا تھا مجھے اللہ نے کیا دیا ہے، میں یہ کرنا چاہتا تھا، میں وہ کرنا چاہتا تھا، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ 1 آنکھ تم مجھے دے دو اور $1,00,000 مجھ سے لے دو، کیونکہ کسی بندے کو ضرورت ہے، وہ اندھا ہے، وہ اس کو آنکھ کی ضرورت ہے۔ $1,00,000 پکڑو اور 1 ڈیلا مجھے دے دو۔ اس نے کہا نہیں میں پھر کانا ہو جاؤں گا، لوگ مجھے کانا کہیں گے، وَقَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، میں کانا نہیں ہونا چاہتا۔ اچھا چل تو
$1,00,000 لے لے اور ایک کان کتر کے مجھے دے دے آپ نے. نہیں یہ کان نہیں دے سکتا، منو کان کترا کہن گے لو. چل ایک ٹانگ دے دے، چلو ایک انگلی کٹوا لو، اتنے $1,000 لے لو، تو اس کے سارے اعضاء ایک گردہ دے دو، تو اس کے اعضاء گنوائے تو وہ کئی $1,000,000 بن گئے. انہوں نے کہا بیوقوفا، اتنے $1,000,000 کے سپیئر پارٹس مفت دے کر تو پھر رہا ہے. وہ کہہ رہا اللہ نے مجھے کیا دیا ہے؟ آنکھوں کی قدر کسی اندھے سے پوچھو جا کے، کانوں کی قدر کسی بہرے سے پوچھو جا کے، بولنے کی قوت جو اللہ نے دی کسی گنگے سے جا کے پوچھو، جو ٹانگیں عطا کی کسی لولے سے اور اپاہج سے پوچھو کہ ٹانگیں کتنی بڑی نعمت ہے، کسی ٹنڈے سے پوچھو کہ ہاتھ کتنی بڑی نعمت ہے. تو اللہ نے تمہیں پورا وجود دیا، تمہیں ایمان کی دولت دی، تمہیں قرآن عطا کیا، اپنا سونا محبوب عطا کیا، تمہیں مسلمانوں کے گھر میں پیدا کیا، تمہیں تعلیم دی، ہدایت دی. پاگلا اتنی نعمتیں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم میری نعمتیں گن نہیں سکتے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، میری کس کس نعمت کو تم ظالموں جٹلاؤ گے؟ اگر میں تمہیں سارا کچھ دے کے تمہاری عقل لے لیتا، تمہاری عقل کام نہ کرتی، لوگ تمہیں پاگل خانے چھوڑ آتے، سنگلوں سے باندھ دیتے کہ یہ خطرناک انسان ہے، یہ ماں کو بھی مار سکتا ہے. کہ تمہیں عقل بھی اللہ نے عطا کی، تو کیا اس رب کا حق نہیں بنتا وہ ہم سے بھی کچھ مانگے؟ وما قدر اللہ حق قدر ہی، اور کچھ تو قدر کرو اس رب کی جس نے تمہیں اتنا کچھ از خود عطا کر دیا. سرکار نے فرمایا اللہ کی ان نعمتوں کا سب سے پہلا اظہار تشکر یہ کہ فجر کی جماعت باقاعدگی سے پڑھو. تم پہ فرض ہو گیا، تمہیں اللہ نے اتنی نعمتوں کے ساتھ صبح عطا کی ہے تو فجر کی نماز پڑھو. پھر فجر سے ظہر تک اور کتنی نعمتیں عطا کی، تمہیں زندگی عطا کر کے رکھی، تمہیں حادثات سے بچا کے رکھا. تو اس کا اظہار تشکر یہ نہیں کہ جو ہے تم نعرہ مار دو یہ اللہ اللہ ہے، نہیں، تم ظہر کی نماز ادا کرو. پھر تمہیں ظہر سے عصر تک جو کچھ عطا کیا، عصر کی نماز ادا کرو. پھر تمہیں عصر کی نماز سے مغرب تک جو ادا کیا اس کا اظہار تشکر مغرب کی نماز ہے. پھر مغرب سے عشاء تک جو نعمتیں دیں تو فرمایا ایک نماز دوسری نماز تک وہ اظہار تشکر بھی ہے اور گناہوں کا کفارہ بھی ہے. ایک جمعہ دوسرے جمعے تک، ایک رمضان دوسرے رمضان تک، ایک عید دوسری عید آنے تک، تو اللہ نے جو نعمتیں عطا کی ہے اس کا اظہار تشکر 5 وقت کی نماز ہے. اللہ نے تمہیں مال دیا ہے تو مال کا اظہار تشکر یہ ہے کہ زکوٰۃ ادا کرو. اللہ نے تمہیں جسم اور صحت عطا کی ہے، اس کا اظہار تشکر یہ ہے کہ رمضان کے روزے بھی رکھو. اللہ نے توفیق اور استطاعت دی ہے تو اس کا حق یہ ہے کہ تم جو ہے وہ حج کی ادائیگی کرو. حج تم پہ فرض ضروری ہے. اللہ نے اولاد دی ہے تو اولاد کی نعمت کا حق یہ ہے کہ قو انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اپنے بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. سرکار نے فرمایا بد نصیب اگر تو نے ایک نماز بھی قضا کر دی، اگر اچانک تیرا گھر کو آگ لگ جاتی، تیرا کاروبار برباد ہو جاتا، تیری ساری کائنات لٹ جاتی، تو تیرا اتنا نقصان نہ ہوتا جتنا تو نے ایک نماز جان بوجھ کے جو ضائع کر دی ہے اتنا نقصان کر دی. حضور نے فرمایا میرا دل چاہتا ہے میں نماز کے لیے کسی اور کو کھڑا کروں اور جو لوگ نماز ادا نہیں کرتے ان کے گھروں کو جا کے آگ لگا دوں. انہیں کوئی حیا نہیں. وہ رب جس نے اتنی نعمتیں دی، اتنا کچھ عطا کر دیا، دیتا جا رہا ہے تو انہیں پرواہ کوئی نہیں، اس رب کا کوئی احساس ہی کوئی نہیں. من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون فاولئک هم المشرکون فاولئک هم الظالمون فاولئک هم المفسدون. فرمایا جو میرے دیے ہوئے دین کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش نہیں کرتے وہ مشرک بھی ہیں، وہ کافر بھی ہیں، وہ ظالم بھی ہیں اور وہ بدبخت بھی ہیں. قرآن پاک کی آیت ہے، کوئی روایت نہیں ہے. تو ہم جو ہے وہ دمادم مست کا نظر کر کے ساری زندگی اپنے نمازیں بھی اجاڑتے پھریں،
روزوں کا بھی احساس نہ ہو، حلال حرام کی بھی تمیز نہ ہو، اور 750 دفعہ اللہ نے قرآن میں حکم دیا، حضور علیہ السلام نے 7,500 احادیث ہیں جس میں ہمیں بار بار حکم دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکر یہ ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے۔ اولاد دی ہے، انہیں تعلیم دیں، انہیں تربیت دیں۔ فرمایا اگر وہ راہ ہدایت پہ نہیں چلتے ان کو تم پنشمنٹ بھی کر سکتے ہو، سرزنش بھی کر سکتے ہو۔ تم بہت سارے کام اپنی مرضی سے ان سے کروا لیتے ہو، تم نماز کیوں نہیں پڑھا سکتے؟ تم قرآن کیوں نہیں ان کو سکھا سکتے؟ تم ان کو حلال حرام کا تصور کیوں نہیں دے سکتے؟ تو اولاد کو، اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ سرکار نے فرمایا خبردار کوئی یہ نہ کہ جی میرے پاس اختیار ہی کوئی نہیں تھا۔ ان کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر کوئی نگہبان ہے اور ہم پوچھیں گے اس سے اس کی رعیت کے بارے میں، ماں باپ سے اولاد کے بارے میں پوچھیں گے، شوہر سے بیوی کے بارے میں پوچھیں گے، امام سے مقتدیوں کے بارے میں پوچھیں گے، پیر سے مریدوں کے بارے میں پوچھیں گے، حاکم سے رعایا کے بارے میں پوچھیں گے۔ یہ تمہارے لیے ضروری ہے۔ من را منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ تم میں سے ہر کوئی جو برائی دیکھے اس کو قوت سے روک دے، قوت استعمال کرے جہاں کر سکتا ہے۔ بچوں کو بندہ پیار سے بھی کہہ سکتا ہے، غصے سے بھی کہہ سکتا ہے، جہاں قوت استعمال ہو سکتی ہے۔ اگر اتنی ہمت نہیں تو زبان سے تو کہو، زبان سے منع کرو، برائی سے روکو، امر بالمعروف نہی عن المنکر کرو، بلغوا عنی ولو آیہ۔ تمہیں ایک بھی نیکی کی بات یاد ہے تو وہ نیکی کی بات آگے پہنچاؤ، زبان سے منع کر دو۔ فائلہ اگر خطرہ ہے کہ زبان سے کہوں گا تو کوئی گریبان پکڑ لے گا، جو مارنا شروع کر دے گا، تو پھر اس کا تیسرا درجہ یہ ہے کہ تم دل سے برا سمجھو، کنارہ کش ہو جاؤ، احتجاج کرو خاموش، اور دعائیں بھی کرو، دعا بھی کرو تو دل سے برا سمجھو۔ ذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے، اس کے آگے ایمان کی کوئی کیٹیگری نہیں ہے۔ تو گویا کہ پتہ چلا کہ اللہ نے اتنے جو احسانات کیے ہیں، اللہ نے ہم سے کچھ ڈیمانڈ بھی کیا۔ وہ ڈیمانڈ کیا ہے کہ ان تنصروا اللہ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان تو مل گیا، یہ نعمت تو مل گئی۔ ان تنصروا اللہ، اگر تم اللہ کی اب مدد کرو گے، ینصرکم، تو اللہ پھر تمہاری مدد کرے گا۔ فاذکرونی اذکرکم، دیکھو نماز پہ ہم 100 لیکچر بھی دیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں جب تک نماز پڑھیں گے نہیں۔ پڑھیں گے تو پھر برکتیں ملیں گی۔ روزے کی فضیلت کے جتنے مرضی آپ کتابیں پڑھیں، جب تک روزہ نہیں رکھیں گے وہ روحانی فیض نہیں مل سکتا، وہ قلبی سکون نہیں مل سکتا۔ قرآن کے جتنے مرضی فضائل بیان کریں کبھی پڑھے ہی نہ، اس کو ہاتھ ہی نہ لگائیں، اس کے قریب ہی نہ آئیں، تو وہ کیسے فیض ملے گا؟ جو قرآن پڑھے گا، فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار سکون قلب چاہتے ہو تو وہ تو اللہ کے ذکر میں، نہ دولت سے، نہ دنیا سے، نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے، خدا کو یاد کرنے سے۔ قرآن پڑھیں گے، اللہ قرآن میں فرماتا ہے میں نے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ، میں نے جو کچھ بھی قرآن میں نازل کیا ہے، شفاء و رحمت للمومنین، وہ ایمان والوں کے لیے شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ اللہ اکبر، شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں شفا یہ ہے کہ اگر تم جو ہے وہ اللہ کے اس طریقے کے ساتھ چلتے ہو، مثلا بندہ صرف نماز پڑھتا ہے، سرکار نے فرمایا بھائی سنو، اگر کسی کے گھر کے باہر ایک نہر چلتی ہو اور وہ 5 دفعہ اس میں غسل کرے تو کیا اس کے جسم پہ کوئی گندگی، غلاظت، میل رہ سکتی ہے؟ نہیں حضور، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ فرمایا سن لو، یہ 5 وقت کی نماز ایسے ہی ہے کہ جب وضو کرتے ہو، جب غسل کرتے ہو، تمہارا جسم پاک، تمہارے کپڑے پاک، تمہاری جگہ پاک،
ظاہری تم پاک ہو جاتے ہو تو تمہارے قلب اور روح کو اللہ پاک کر دیتا ہے، سبحان اللہ، ہر گندگی کھرچ کھرچ کے نکال دیتا ہے۔ جو ہاتھوں سے گناہ ہوئے، جو آنکھوں سے گناہ ہوئے، جو کانوں سے گناہ ہوئے، جو پاؤں سے گناہ ہوئے، سارے دھل جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، ظاہر بھی پاک، باطن بھی پاک، لیکن بندے کو ساری باتوں کا علم ہو، کرے کچھ نہ۔ لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، تم ساری باتیں نیکی کی بتاتے پھر تو عمل کرتے کوئی نہیں، کتنی بری بات ہے۔ یہی یہودیوں نے کیا تھا، یہودیوں کو بھی اللہ نے اسی لیے ڈانٹا اور خبردار کیا کہ اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون۔ وہ لوگوں کو نیکی کے بڑے بڑے قصے سناتے ہو، ہمارا نبی بڑی شان والا، ہمارا قرآن بڑی شان والا، ہماری نماز ہوئے بڑے فائدے، وہ پوتنی دیو کیوں یہ سکھوں نے پڑھنی ہے، یہ غیر مسلموں نے عمل کرنا ہے۔ یہودیوں کو بھی یہی بیماری تھی کہ اللہ نے کہا کہ حیا کرو، نیکی کی باتیں منہ پھاڑ پھاڑ کے بتاتے ہو، اور وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ اپنے آپ کو بھول جاتے ہو۔ سود بڑی بری چیز ہے، سود بھی کھا رہے ہو، رشوت بڑی چیز ہے، رشوتیں بھی لے رہے ہو، نماز کے بڑے فائدے ہیں، پڑھ بھی نہیں رہے، صدقہ و خیرات کے بڑے فائدے کر بھی نہیں رہے، تو پھر جو ہے تم خود تم تتلون الکتاب، کتاب بھی پڑھتے ہو، تم جانتے ہو، افلا تعقلون، تمہارے اندر عقل کوئی نہیں، تم کیوں بے عقل ہو چکے ہو، ناسمجھ ہو چکے ہو۔ تو دختران اسلام، خواتین اسلام، خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ کی اس نعمتوں کا اظہار تشکر یہ ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو بدلنے کی کوشش کریں۔ چلو نہیں ابھی بدل سکے، نیت تو کریں، ارادہ تو کریں، عزم تو کریں، اللہ جو پیچھے گزر چکا تو معاف کرنے والا ہے، آئندہ کے لیے ہم نمازیں بھی پڑھیں گے، جو ہو چکا ہے اللہ میں ہر سال زکاتیں بھی دیں گے، ہم روزے بھی رکھیں گے، ہم حج بھی کریں گے۔ اے اللہ تو نے جو غلطیاں ہو چکی ہم اپنی آل اولاد کی تعلیم بھی کریں گے، تربیت بھی کریں گے، رزق حلال کی کوشش کریں گے، امانت، دیانت، صداقت، شرافت کی راہ پہ چلیں گے، شرم و حیا کو اپنائیں گے، تقوی کو اپنائیں گے۔ اللہ نے کہا کہ یہ قرآن تمہارے لیے شفا بھی ہے۔ شفا کا مطلب ہے کہ تمہارے جسم کی بھی ہر بیماری دور ہو جائے گی، تمہارے قلب اور روح کی بھی ہر بیماری دور ہو جائے گی۔ روزہ تم رکھو گے، لعلکم تتقون، تقوی سے سینہ میں تمہارا بھر دوں گا۔ زکوٰۃ تم دو گے تو تمہارے مال کو ہر گندگی سے، غلاظت سے بھی پاک کروں گا، تمہاری جان کی بھی حفاظت کروں گا، تمہارے مال کی بھی حفاظت کروں گا، تمہاری اولاد کی بھی حفاظت کروں گا، ہر نقصان سے میں تمہیں محفوظ رکھوں گا۔ فرمایا کہ تو خذ من اغنیائہم وترد الی فقرائہم خذ من اموال صدقۃ وتطہرھم وتزکی بہا، ان کے مال کو بھی پاک کر دو، ان کے قلب کو بھی پاک کر دو۔ حج تم کرو گے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، تمہیں ایسے پاک کروں گا جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے بے گناہ پیدا ہوئے ہو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ قرآن کا حکم یہ ہمارے لیے شفا ہے، اور دوسرا یہ بھی ساتھ کہہ دیا من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، اگر اس کو ترک کر دو گے، میرے ذکر سے منہ پھیر لو گے، فإن له معیشۃ ضنکا، میں تمہیں باندھ کے ماروں گا، تمہاری معیشت تنگ کر دوں گا، اس کا پانی بند کر دوں گا، تمہاری صحت بھی ہے، گھر بار بھی ہے، سکون کوئی نہیں، اطمینان کوئی نہیں، ہر شے ہاتھ سے کھسک گئی ہے۔ تو گویا کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک سزا بھی ہے، والذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم، جو ہمیں بلا دیں گے ہم ان کی مت مار دیں گے۔ یہ قرآن کی آیتیں ہیں، کوئی روایتیں نہیں ہیں، کوئی قصے کہانیاں نہیں ہیں۔ تو ہم جو ہے وہ ساری زندگی اسی طرح اگر لاپرواہی میں گزار دیں اور پھر کہیں اللہ نے یہ بھی نہیں دیا، وہ بھی نہیں دیا، وہ بھی نہیں ہوا، تو پھر کوئی گلہ نہیں بنتا۔ اللہ کہتا ہے میں تمہیں دے رہا ہوں، وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر میرا شکر ادا کرو گے میں تمہیں اور نعمتیں دوں گا، میرے پاس کوئی کمی ہے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، تم میرا شکر ادا کرو، میری ناشکری نہ کرو تم۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہ قرآن یہ شفا بھی ہے،
یہ ہمارے لیے رحمت بھی ہے۔ اب رحمت میں مفسرین فرماتے ہیں کہ ہمیں اس قرآن پاک کو اپنی زندگیوں میں اس طرح جاری و ساری رکھنا چاہیے کہ ہم اللہ کے اس کلام سے برکتیں بھی حاصل کریں۔ سرکار نے فرمایا کہ جس دن کا آغاز قرآن کی تلاوت سے ہوتا ہے، اللہ وہ دن اس شخص کے لیے رحمتوں سے بھر دیتا ہے۔ جو سورت یاسین پڑھتا ہے تو اس سے ساری مخلوق ایویں خام خواہ پیار کرنے لگ جاتی ہے۔ سورت یاسین اس نے پڑھی اور پیار اللہ لوگوں کے سینوں میں ڈال رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے تو سورت یاسین پڑھ کے گھر سے نکلا ہے، مخلوق کے سینوں سے ہر تیرے لیے بغض اناد میں کھرچ کے باہر نکال دوں گا اور اس کی جگہ تیری محبت ڈال دوں گا۔ اللہ فرماتا ہے سنو، اگر تم کسی کا دل جیتنا چاہو، تم ساری دولت بھی اس پہ قربان کر دو تو ہو سکتا ہے وہ نہ جیت سکو، ہو سکتا ہے وہ دغا دے جائے، ہو سکتا ہے وہ فراڈ کر جائے، لیکن اگر میرا قرآن تم نے پڑھا ہے، سورہ یاسین پڑھ کے گئے ہو، میں اس کے دل سے سارا بغض انات باہر پھینک دوں گا اور تیری محبت اس میں ڈال دوں گا۔ اللہ اکبر۔ تو سورت یاسین کی برکتیں، قرآن پاک کی برکتیں، اللہ اکبر۔ فرمایا کہ سنو، اگر سرکار فرماتے ہیں کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ حضرت یونس علیہ السلام کی بھی دعا ہے اور یہ محمد رسول اللہ کی بھی دعا ہے۔ یہ انسان کے لیے اس طرح تریاق ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آیت کریمہ اگر پڑھا جائے تو روحانی برکتیں بھی ہیں، ظاہری برکتیں بھی یہ ہیں کہ جو مشکل پیش آ جائے اللہ اپنے کرم سے ٹال دیتا ہے۔ آیت کریمہ آپ نے پڑھا، مشکلیں اللہ نے ٹالنی شروع کر دی۔ حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، باختلاف روایات 4 دن یا سوا مہینہ مچھلی کے پیٹ میں رہے، اب وہ گوپن دے رہے ہیں اندر، تو اللہ کریم نے حضرت یونس علیہ السلام کے دل میں ڈالا، انہوں نے پڑھنا شروع کر دیا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اے اللہ تو پاک ہے، بے شک میں ہی اپنی جان پہ ظلم کرنے والا ہوں۔ تو انہوں نے پڑھنا شروع کیا۔ حضور فرماتے ہیں اگر یونس علیہ السلام یہ دعا نہ پڑھتے، یہ وظیفہ نہ پڑھتے، تو لوگ قیامت کے دن قبروں سے نکلتے ہیں، یونس علیہ السلام مچھلی کے ٹھیڈے سے نکلتے، وہ مچھلی کے پیٹ سے باہر نکلتے، قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں وہ رہتے۔ تو اس دعا کی برکت سے دیکھو قرآن میں اگلی آیت ہے فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، پس ہم نے یونس علیہ السلام کو اس غم سے نجات عطا کر دی۔ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، پھر آگے وعدہ کیا وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اگر کوئی بھی ایمان والا میرے اس حکم اور اس آیت پہ ایمان رکھ کے پڑھے گا تو قیامت تک اس سے ہر غم سے نجات دیتے رہیں گے، وعدہ بھی ساتھ کر دیا۔ تو یہ 1.25 لاکھ دفعہ سرکار نے فرمایا۔ ہماری ایک عزیزہ جو ہے، اب بہت ساری باتیں بندہ بتا سکتا، انہوں نے کہا کہ کویت میں جنگ لگی، پتہ چلا کہ میرا شوہر شہید ہو گیا، تو گھر میں پھوڑی پڑ گئی۔ میں نے کہا پھوڑی نہ بچھاؤ، تم آیت کریمہ شروع کرو، کیونکہ ابھی خبریں آ رہی ہیں، ہو سکتا ہے غلط خبر ہو سکتا ہے صحیح خبر ہو۔ انہوں نے آیت کریمہ شروع کر دیا بھابی جان کو، میں نے کہا بھابی نسیم پڑھنا شروع کر دیا کہ 1.25 لاکھ دفعہ عظیم ہو گیا، میں دوبارہ شروع کر دوں، پھر شروع کر دیا 1.25 لاکھ دفعہ ہو گیا، میں بھابی جی ایک بار پھر شروع کر دوں۔ تو ابھی وہ پورا نہیں ہوا تھا کہ خبر آ گئی کہ سرور صاحب زندہ ہے اور وہ ابھی گمگشتہ ہے تو پہنچ جائیں گے، ابھی وہ 30 دفعہ ختم نہیں ہوا تھا۔ پتہ چلا کہ فجر کے وقت ایک لمبی سی لاموزین جو ہے، کیونکہ جب وہ غزر مچ گیا تو جس کے ہاتھ جو پیسہ آیا، دولت آئی، کسی نے بینک لوٹا، کسی نے گاڑی جو پکڑی، تو وہ اس کے ہاتھ وہ گاڑی چڑھ گئی اور وہ گاڑی لے کے وہی مختلف جو راستے خشکی کے تھے ایران اور ان سب رستوں سے ہوتا ہوتا وہ گاڑی اور وہ سونے چاندی اور مال سے بھر کے گھر آ گئی۔ میں کیوں بھابی جی پھر آیت کریمہ کی طاقت دیکھی؟ کہتے ہیں نا کہ یہ ایک لطیفہ مشہور ہے نا، کوئی دیہاتی آدمی دیسی گھی لے کے جا رہا تھا
ٹرین میں سفر کر رہا تھا تو اس نے دیکھا کوئی جگہ نہیں وہ اس کا کلمنڈل جو ہے وہ لٹکانے کے لیے، تو جو زنجیر کھینچنے والا ہوتا ہے اس کے اوپر اس نے لٹکا دی۔ تو جب وہ زنجیر کو زور پڑا تو ٹرین کھڑی ہو گئی، اور ٹی ٹی نے آ کے پوچھا کس نے یہ زنجیر کھینچی ہے؟ تو انہوں نے دیکھا دیہاتی نے اپنا دیسی گھی کی بالٹی لٹکائی ہوئی ہے۔ اس نے کہا تم نے یہ زنجیر کھینچی ہے، اس کی تو سزا ہوتی ہے۔ کہتا ہے سزا نو دفع کرو، تسی دیسی گھیو دیاں طاقتاں ویکھو، اتنی وڈی ٹرین جڑی انہیں روک چھڑی ہے۔ تو آیت کریمہ کی میں نے کہا بھابی جان اب اظہار تشکر کے لیے ایک دفعہ اور پڑھ لے۔ ٹھیک ہے، پڑھنا شروع کیا تو ابھی مکمل نہیں ہوا تھا، کہہ رہی کہ عظیم ویخ پتہ نہیں چیک آیا، کوئی پتہ نہیں کی یہ تے لکھیا، اور دیکھا تھے وہ 54 لاکھ روپے کا چیک تھا، اس میں لکھا ہوا تھا کہ یہ جن لوگوں کا نقصان ہوا تھا تو وہ حکومت ان کو معاوضہ دے رہی ہے، اور 54 لاکھ کا چیک ہے، اور نیچے لکھا تھا باقی پیسے کچھ عرصے بعد ملیں گے۔ تو آیت کریمہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ہماری، اسی طرح ایک اور عزیزہ تھی تو ان کے گھر میں پڑھانے جاتا رہا، ابتدائی دور کی بات ہے، کہنے لگی کہ میرا میاں گیا تھا جاپان، اور پہلے تو پتہ چلتا رہا خرچہ بھیجتا رہا، لیکن اب کوئی خرچہ بھی نہیں بھیج رہا، پتہ بھی نہیں زندہ یا مر گیا۔ تو اب ہمیں بھوک اور پیاس اور پریشانی سے ہمارے جو ہاتھوں کو لالے پڑ گئے ہیں، تو میں نے کہا ہم آیت کریمہ سارے مل کے پڑھتے ہیں۔ آیت کریمہ شروع کیا اور سب نے رو رو کہ اللہ کی بارگاہ میں یہ آیت کریمہ 1.25 لاکھ دفعہ پڑھا، تو پیغام آ گیا کہ وہ زندہ ہے، اور اچانک آیا تو ساتھ جو ہے پتہ نہیں وہ سب سے غریب ترین محلے میں چھوٹے سے کرائے کے مکان 800 روپیہ کرایہ دیتے تھے رہتے تھے، تو پتہ چلا کچھ 14 کروڑ روپیہ ساتھ لے کے آیا۔ اور ابھی مہینہ نہیں گزرا تھا کہ وہ ایک جپانن جو ہے بی بی وہ بھی بچہ لے کے آ گئی ہے، میرا میاں ہے، اور وہ بھی کوئی 20 کروڑ وہ بھی لے آئی۔ اب پیپلز کالونی میں سب سے بڑی کوٹھی لے لی۔ تو میں نے کہا بابی نبیلہ پھر دیکھا آپ نے اللہ نے کتنا کرم کیا۔ تو ہم اللہ کا اس کلام میں حضرت صاحب فرماتے ہیں کہ اگر رزق میں برکت نہیں ہے اور رزق میں اضافہ نہیں ہوتا تو ہر روز فجر کی 2 سنتوں کے بعد فرض سے پہلے کم از کم 21 یا 41 دفعہ جو ہے وہ سورت قریش پڑھا کرو، بسم اللہ سمیت سورت قریش پڑھو، رزق اس طرح تم پہ نازل ہوگا جیسے آسمان سے بارش آتی ہے۔ بلکہ قرآن میں ایک جگہ اللہ فرماتا ہے کہ اے میرے بندو اگر تم تقوی کے راستے پہ چلتے، غیر مسلموں کا ذکر ہے اس میں، تم نے ظالموں یا غلط راستوں سے دولت اکٹھی کرنی شروع کی، اگر میرے بتائے ہوئے طریقے کے ساتھ چلتے میں تمہیں رزق ایسے دیتا جیسے آسمان سے بارش آتی ہے، جیسے زمین سے جو ہے وہ چشمے ابلتے ہیں، میں تمہیں اوپر سے بھی رزق دیتا، زمین کے نیچے سے بھی، دائیں سے بھی، بائیں سے بھی، آگے سے بھی، پیچھے سے بھی، تمہیں 6 سمتوں سے رزق گھیر لے گا۔ تو سورت قریش جو ہے یہ ہم نے خود اس کا بڑی دفعہ تجربات کیے، میرے پاس 101 مثالیں ہیں لیکن تفصیلات کا وقت نہیں ہے۔ پھر فرمایا کہ سنو اگر چاہتے ہو کہ دن ہو گیا تمہارے بچوں کی جان مال ایمان ہر شے محفوظ رہے، تمہارا گھر کا سرتاج بھی محفوظ رہے، تو تم اپنا اور اپنے آل اولاد کا حصار کرو، اللہ تعالیٰ کے ذکر کی حفاظت میں دو۔ جی وہ کس طرح؟ فرمایا کہ آیت الکرسی یہ 11 دفعہ، آخری دونوں کل سورت فلق اور سورت ناس 11 دفعہ، اور تیسرا کلمہ 11 دفعہ پڑھ کے اول آخر درود شریف 11 دفعہ، اپنے آپ کو بھی دم کرو، اپنے گھر کو آل اولاد کو بھی دم کرو، اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جاؤ گے۔ فرمایا گھر سے نکل رہے ہو تو ٹھہر جاؤ، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ تم 3 دفعہ پڑھ لو، انشاءاللہ تعالی سواری پہ بیٹھو حادثہ نہیں ہوگا، کوئی تم سے نہیں ٹکرائے گا، نہ تم کسی سے ٹکراؤ گے، اللہ تمہاری گاڑی کی بھی تمہاری جان کی بھی حفاظت کرے گا۔ گھر میں آ رہے ہو بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ 3 دفعہ پڑھو، اللہ کے نام سے داخل ہوتا ہوں
اور اللہ کی رحمتوں کا طلبگار ہوں، سونے نبی پہ درود و سلام بھی بھیجتا ہوں۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ جتنی دیر گھر ہو کوئی جھگڑا نہیں ہوگا، کوئی فتنہ نہیں ہوگا، میاں بیوی میں لڑائی نہیں ہوگی، بچے بھی اطاعت کریں گے اور امن و سکون رہے گا۔ تو ہمیں اللہ کی یہ جو پاک کلام ہے، فرمایا کوئی بری خبر سنو تو لا حول ولا قوت الا باللہ، بری بات کوئی کرے تو یہ پڑھو، اگر کوئی فوتیدگی کی خبر سنو تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھو۔ اگر جو ہے تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں ہر طرف سے نازل ہوتی رہیں، بلندی پہ چڑھو تو اللہ اکبر پڑھو، نیچے آؤ سبحان اللہ پڑھو، اپنی زبان کو ذکر سے تر رکھو۔ پھر اور سنو، ایک ایسا عمل ہے کہ تمہیں منہ سے کچھ نہیں کرنا پڑے گا، صرف باوضو رہو، اللہ تمہیں اس کی برکت سے بھی بہت سی مصیبتوں سے بچا کے رکھیں۔ تو ہم نے یہ مختلف جو طریقے ہیں، فرمایا اگر بچے ضد کرتے ہیں، بات نہیں مانتے، بلکہ لطیفے کی بات ہے اگر بیوی ضد کرتی ہے یا شوہر جو ہے وہ بات نہیں مانتا، سب کے لیے سورت علم نشرہ جو ہے یہ بسم اللہ سمیت 9 دفعہ پڑھ کے چینی پہ دم کریں اور یا پانی پہ دم کر کے بچوں کو کھلائیں یا پلائیں، شوہر کو دیں، بیوی کو دو، جس کو دیں انشاءاللہ وہ آپ کا تابع فرمان ہو جائے گا۔ اور یہ عمل گاہے گاہے دہراتے رہیں۔ اگر کسی کا دل جیتنا ہے کہ اس کو کہتے ہیں تسخیر کا وظیفہ، تو اس طرح کرو کہ تم اللہم یا عزیز و یا ودود ہو، یا عزیز و یا ودود ہو، یہ اس کا تصور کر کے 113 دفعہ پڑھے، اول آخر ایک دفعہ دروشی پڑھ لیں، یا عزیز و یا ودود ہو۔ آپ حیران ہوں گے کہ وہ اس طرح آپ کے پیچھے پیچھے پھرے گا جس طرح وہ جانور جو ہے وہ بچہ میمنہ دودھ پینے کے لیے ماں کے پیچھے پیچھے پھرتا ہے۔ تو اس طرح وہ آپ اللہ کے کلام سے جو ہے وہ خاص مدد لو۔ اگر کوئی ایسا دشمن ہے جو آپ کا کوئی بس نہیں چلتا، اس کے شر سے آپ بچنا چاہتے ہیں، تو فرمایا کہ اللہم اکفنا شرہ بما شئت، اے اللہ میری مدد کرو، میری کفالت کرو اس کے شر سے، اور جس طرح چاہے جو مرضی اس کے ساتھ ہو لیکن مجھے اس کے شر سے بچا لو۔ اللہم اکفنا شرہ بما شئت۔ اور پھر فرمایا کہ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ پھر فرمایا کہ انما اشکو بثی و حزنی اللہ۔ یہ ہر ایک حالات کے مطابق اگر یہ کثرت سے پڑھو گے تو ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ انجمن والے میرے پیچھے پڑ گئے، اس لیے کہ لوگوں نے شرارت کی کہ یہ زیادہ نوجوانوں کو نماز اور نیکی کی طرف لے کے آتا ہے، تو وہ انجمن کے صدر کو کہا اس مولوی کو اس مسجد سے نکلوا دو۔ تو حضرت صاحب فرماتے ہیں میں رویا بہت، اللہ کی بارگاہ میں سر سجدے میں رکھ کے پھر مجھے پڑھنا پڑا اللہم اکفنا شر بما شئت، اللہم اکفنا شر بما شئت، دعا کرنی پڑی۔ تو فجر کی ابھی نماز نہیں ہوئی تھی، اس کا بیٹا آیا کہ حاجی صاحب رات پتہ نہیں کیا ہوا، ایسا دورہ پڑا، اچھل اچھل کے گرتے تھے، تو ابا جی فوت ہو گئے، 11 بجے جنازے کا اعلان کر دو۔ تو یعنی دشمن کو اللہ ایسے سمیٹ لیتا ہے، ایسے جکڑ لیتا ہے جو ناجائز زیادتی کرے۔ ایک شخص مجھے کہنے لگا میرا جو داماد ہے وہ مجھے بہت تنگ کرتا ہے، میری بیٹی کو مارتا پیٹتا ہے، اور میں سخت زوردہ فاروقی صاحب، اور وہ روز ان کو مار مار کے بچوں سمیت نکال دیتا ہے اور غلط عورتوں کے پاس جاتا ہے، غلط کام کرتا ہے، تو مجھے سمجھ نہیں آتی میں کیا کروں۔ میں نے کہا جی صاحب آپ کچھ نہ کریں، انما اشکو بثی و حزنی اللہ، ابھی شروع کر دے پڑھنا اور پڑھتے چلے جائیں۔ تو ہفتے بعد مجھے ملا، کہنے لگا اس نے کوئی ایسی بیوقوفی کی ہے، تو جو محلے کا ہمارا جو کونسلر ہے وہ اتفاق سے اچھو پانڈیا والا مشہور تھا ادھر گجرانوالا میں، بدماش ٹائپ، تو اس نے اس کو بلوایا ہے، اور بلوا کے اس نے کہا کان پکڑو، اور بہت بڑی پنچایت میں اس کو پریکٹیکلی مرغا بنایا ہے، اور خود اپنا جوتا اتار کے اس کے پشت پہ پیٹھ پہ مارے ہیں، جوتے مارے ہیں، اور پھر اس کو کہا تھوکو، تھوک کے چٹوایا ہے، اور چٹوا کے پھر کہا کہ بلاؤ اپنے سسر کو، اور سسر کو بلوا کے پھر ان کے پاؤں پڑوایا، پھر ہاتھ جڑوائے ہیں، کہا بدبختہ تیرے حیا نہیں، تو ہر جگہ اس طرح کی فضول باتیں کرتا پھرتا۔
اس کے بعد ایسا وہ شدھ ہوا کہ پھر وہ بندے کا پتر بن گیا. یعنی انہوں نے کچھ نہیں کہا، انہوں نے صرف اللہ کے آگے جھولی پھیلائی. انما اشکو بسی و حزنی اللہ، اللہ میں سارے آنسو تیری بارگاہ میں بہاتا ہوں، اور مجھے جو دکھ اور غم پہنچ رہا ہے اے مولا تو میری مدد فرما. انی مغلوب فانتصر. تو یہ اللہ کے کلام جو ہے ہم ہر جگہ پہ جا کے بعض کا ناک رگڑتے ہیں، جو اصل جگہ وہاں جاتے ہی. جو اللہ کے نبی نے تعلیم دی، جو ہمیں قرآن کے اندر یہ ساری تعلیمات ملتی ہیں، تو اللہ کے وعدے سچے، اللہ کے نبی کے وعدے سچے، اللہ والوں کے وعدے سچے. پھر سر حضرت صاحب فرماتے ہیں کہ کسی حاجی صاحب نے کہا کہ حاجی صاحب میرے مجدی صاحب کی دعا فرماؤ، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ میرے رزق میں برکت آ جائے، فیکٹری نہیں لگائی ہے. تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کے اس اپنے کاروبار میں اللہ کو بھی شامل کرو، یعنی اللہ کو پائیوال بناؤ، کچھ حصہ اللہ کے رضا کے لیے تم دین کے لیے خرچ کرو تو اللہ تیری رزق میں برکت دے دے گا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، میں اپنے دل میں میں نے سوچ لیا کہ اتنا میں اللہ کی رضا کے لیے دوں گا، جو بھی مجھے پرافٹ ہوگا. تو پھر کہتے ہیں 2-3 مہینے بعد آیا کہ مجدی صاحب میرے 2 فیکٹریاں ہو گئی ہیں. تو پھر کچھ 6 ماہ بعد آیا کہنا کہ میں نے اپنے بیٹے کو 3ری فیکٹری بھی بنا دی. تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے خیر لینے کے بہت سے طریقے ہیں. اوروں سے کہا تو نے، اوروں سے سنا تو نے، کچھ اپنے رب سے کہا ہوتا، کچھ اپنے رب سے سنا ہوتا. اور آج ہم یہ جو سالانہ ہماری 30ویں سالانہ محفل میلاد ہے، ختم 11ویں شریف بھی ہے، اور ہمارے بیٹے ابراہیم کا میں نے کہا تھا اس نے قرآن مکمل کیا، اس کے لیے بھی دعا کر لیں. اور جو میرا لخت جگر نور نظر محمد احمد فاروقی جو ہے، جو اللہ کو پیارا ہوا، اس کے لیے بھی ہم دعا کر لیں، اور باقی بھی خیر و برکت کے لیے جو ہے. تو آج ہم یہ عہد کریں کہ ہم اپنے معاملات کو اللہ رسول کے بتائے ہوئے طریقے میں ڈھال کر اس کو درست کرنے کی کوشش کریں گے. اپنی عقل کے گدھے گھوڑے کھچر اونٹ نہیں دوڑائیں گے، بلکہ جو اللہ اور اس کے نبی نے راستہ ہمیں عطا کیا ہے، 5 وقت کی نماز ہے، اور سچ بولنا ہے، پورا تولنا ہے، ایمانداری کا راستہ، قرآن پاک کی تعلیم کا راستہ، اور یہ جو پاکیزہ کلمات ہیں اپنا حصار کریں گے، باوضو رہنے کی کوشش کریں گے. صبح و شام جو ہے آیت الکرسی آخری دونوں کل 3را کلمہ بھی پڑھیں گے. اپنے بچوں کا حصار رزق میں برکت کے لیے. بلکہ ایک ساتھی نے بتایا کہ میں مقروض ہوں، تو میں پریشان ہوں کہ یہ $2 ملین میں کیسے اتاروں گا. تو میں نے کہا مجھے حضرت صاحب نے فرمایا کہ بیٹا اگر سارا کنواں بھر کے بھی تم مقروض ہو جاؤ تو اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک من سواک. اللہم اکفنا بحلالک، اللہ میری کفالت کرو حلال رزق سے، ان حرامک حرام کی بجائے، واغننا بفضلک، اللہ اپنے فضل سے مجھے غنی کر دے، من سواک، اے اللہ تیرے سوا مجھے کسی کے آگے تلی نہ کرنی پڑے. تو تم یہ ہر نماز کے بعد 3 دفعہ پڑھو. اگر کروڑوں ڈالر بھی ہوں گے تو اللہ اس طرح تمہارا قرضہ ادا ہوتا جائے گا، تمہیں پتہ ہی نہیں چلے گا، سارا قرضہ بھی ادا ہو جائے گا، اور اللہ اور رزق کے دروازے بھی کھول دے گا. اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک من سواک. ہم اللہ کے ان پاک کلام کو ہم اس طرح رجوع کریں، انشاءاللہ دین بھی سنور جائے گا، دنیا بھی سنور جائے گی، عاقبت بھی سنور جائے گی، اولاد بھی سنور جائے گی، ہم بھی سنور جائیں گے، گھر بھی جنت بن جائے گا. آپ جدھر قدم بڑھائیں گے وہاں بھی اللہ کی رحمتوں کی برسات شروع ہو جائے گی. اللہ تعالی ہماری ان کوششوں کو، ان تگ و دو کو، ہمشیرہ محترمہ جو قرآن پڑھا رہی ہیں بچوں کو، جو آپ قیمتی وقت عنایت کر رہے ہیں، اللہ تعالی ان سب کاوشوں کو اعلیٰ درجے میں قبول کرے.